السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے گناہوں کی زندگی سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کیا جن کو آج لوگ بڑے احترام سے حضرت بشر حافی نام سے جانتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام بشر بن حارث بن عبد الرحمن تھا۔ آپ کی کنیت ابو نصر تھی۔ آپ 150 ہجری میں مرو یعنی موجودہ ترکمانستان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد میں گزرا جو اس زمانے میں علم اور تہذیب کا مرکز تھا۔ زندگی میں آپ بہت مالدار تھے، دنیا کی رنگینیوں، عیش و عشرت، محفلوں اور شراب میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کو ایک امیر مگر غفلت میں ڈوبا ہوا نوجوان جانتے تھے، اور پھر وہ لمحہ ہے جس نے آپ کی ساری زندگی بدل دی۔ روایت کے مطابق آپ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے اور آپ کو زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ آپ نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ لوگوں کے قدموں تلے وہ کاغذ مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی نے اس کو فوراً اٹھایا، صاف کیا اور اس کے اوپر خوشبو لگا کر اس کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس طرح بشر نے میرے نام کی تعظیم کی، میں دنیا اور آخرت میں اس کا نام بلند کر دوں گا۔ اور جب یہ بات حضرت بشر حافی کو پتہ چلی تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور انہوں نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، تقوی اور علم دین میں مشغول ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد عاجزی کی علامت کے طور پر جوتے پہننا چھوڑ دیے اور اسی وجہ سے انہیں حافی یعنی ننگے پاؤں والا کہا جانے لگا۔ بعد میں حضرت حافی اپنے زمانے کے عظیم زاہد اور عابد بن گئے اور بڑے بڑے علماء اکرام اور صالحین ان کا احترام کرنے لگے۔ ان کے اقوال آج بھی تزکیہ نفس اور اخلاص کے باب میں نقل کیے جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا چھوٹا سا عمل بھی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتا ہے، مگر اس کو ایسے مقام پر فائز کرتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور ایک سچی توبہ اور کوئی نیک عمل انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔